اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم اور فضل ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم۔ ایک ہے روح اور دوسری ہے باڈی۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر حضور سے سوال کیا۔ مشرکین یہودیوں کے پاس گئے، ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے یہودیوں کے پاس، تو مشرکین نے کہا یہودیوں سے کہ کوئی ایسی بات آپ بتائیں ہمیں کہ ہم محمد سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں، کیونکہ یہودی اس وقت اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اپنے نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا ان سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، وہ دو چیزوں کا جواب دیں گے، ایک چیز کا جواب پورا نہیں دیں گے۔ یہودی یہ بھی جانتے تھے، لیکن ایمان جس کے اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ تینوں سوال ان لوگوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے، اور اصحاب کہف کون تھے اور کیا تھے، اور روح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں کل بتاؤں گا، اور 15 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نہیں، وہی لے کر۔ حضور بھی پریشان کہ وہی ابھی تک آئی نہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے یا کوئی کہنا ہو یا ان فیوچر، تو آپ انشاءاللہ لگا لیا کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، آپ ایسا نہ کہیں کہ میں کل یہ بتاؤں گا یا کل کر دوں گا یہ کام، بلکہ یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ لگائیں۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی، اور پھر یہ تینوں چیزوں کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے بتایا۔ فرمایا یسألونک عن الروح، یہ روح کیا ہے؟ فرمایا من امر ربی، روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم تمہیں تھوڑا علم دیے۔ ذوالقرنین کو سب سمجھ گئے، اور اصحاب کہف کو، غار والوں کو سب سمجھ گئے، لیکن روح کو نہیں سمجھے۔ کیوں؟ انسان کے پاس لیول آف نالج کی کمی ہے، وہ ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ بس نبی نے بتا دیا اللہ کے ذریعے سے، اللہ نے بتایا نبی کو، نبی نے بتا دیا تو ہمیں اس پہ بلیو کرنا ہے۔ اب اس کو عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جو حسیات میں سے ہے، جس سے ہم نالج حاصل کرتے ہیں۔ آنکھ ہے، دیکھتے ہیں، کان ہے، سنتے ہیں، ناک ہے، سونگتے ہیں، زبان ہے، چکھتے ہیں، اور ایک ہے ٹچ کرنا، اس سے محسوس ہوتا ہے یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ ان 5 سے اوپر وہی کا درجہ ہے کہ اگرچہ یہ 5 چیزیں کوئی علم لے رہی، کوئی بتا رہا کہ اللہ موجود ہے، ہم دیکھیں نہیں، لیکن وہ میسج دماغ کو گیا، تو اب وہ دماغ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ فیصلہ مانے یہ دماغ یا نہ مانے، یہ دل مانے یا نہ مانے، یہ وہی ہے۔ وہی کا درجہ ان 5 علم ہے جو ذریعہ علم ہے، ذریعہ نالج ہے، اس سے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح
جندم مجندہ، یہ تمام روحیں جو ہے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، ایک جگہ رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی، یعنی مٹی سے ان کو بنا دیا گیا اور اس میں روح ڈال دی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پشت سے اور بائیں پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا، شروع دنیا سے لے کر جب اس دنیا باڈی آف ورلڈ، اس دنیا کی جب سے شروعات ہوئی تب سے لے کر آخر تک، یعنی آخرت قائم ہونے تک جتنے انسان آئیں گے ان تمام کی روحوں کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، دائیں اور بائیں پشت سے پیدا کر دیا، یعنی نکال دیا۔ ابھی صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے، لیکن روح تمام کے تمام اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اسپیس دی، اس اسپیس کو، اس جگہ کو کہتے ہیں روحوں کی دنیا، عالم ارواح، روحوں کی دنیا، ورلڈ آف اسپرٹ، اور یہ ورلڈ آف باڈی، یہ اس کو کہتے ہیں عالم اجساد، یہ مٹی کا جسم جو ہے یہ اس کی دنیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے وہ روحوں کی دنیا میں رکھا ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے مقدر فرمائے کہ دنیا میں جانا ہے تو پھر وہ بندہ دنیا میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام فرمایا۔ پھر وہی عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلاس دی تھی ہمارے، جس کو کہتے ہیں عہد لینا۔ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الستو بربکم، نوے پارے میں ذکر ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام روحوں نے اپنی روح کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا، تمام روحوں نے اللہ کو دیکھا تھا۔ یہ جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا، اس کے اندر قوت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے تو تمام لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم نے عہد لے کر، ہم عہد لیے تھے، اللہ سے وعدہ کیے تھے، اور پھر ہم وعدہ کیے تھے کہ دنیا میں جا کر ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ تو اب ہم لوگ بولتے کہ ہمیں یاد ہی چلی کہ ہم نے وعدہ عہد لیا یا نہیں ہوگا کے سامنے۔ دیکھیں ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے فیڈ کیسے کیا وہ ہمیں نہیں معلوم، 7 سال تک ہم نے کیا کیا وہ ہمیں نہیں معلوم، یہاں تک کہ جب ہم 10ویں کلاس میں تھے کون سے سر کس دن کون سا سبجیکٹ پڑھائے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو انسان وہ سبق بھول گئے، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجے۔ یہ انسان کے اندر ایک بھولنے کی نعمت ہے، بھولنا بھی ایک نعمت ہے، غصہ بھی ایک نعمت ہے، رحم کھانا بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کا بھی لیول ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، جس دن گھر میں انتقال ہوا تو اس دن گھر کے والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلے دن جس طرح اس کی کیفیت ہے، حالت ہے اس کی، اگر روز وہ حالت رہے تو پھر وہ 1-2 مہینے میں وہ خود ڈیلیٹ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن سے بھلا دیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر بھلا دینا، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی بولیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج میں تم کو بھول جاتا ہوں جیسے تم مجھے دنیا میں میری عبادت کرنے سے، میری ریاضت کرنے سے بھول گئے، یعنی میں اپنی رحمت تمہیں نہیں۔
غصہ بھی اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے، لیکن ایک بندے کو غصہ آئی نہیں، باہر نکلا اہلیہ کے ساتھ، ایک پہچان والا مرد ملا، بیوی ان سے ہاتھ ملائے اور یہ کھڑے ہو ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو دیوس حدیث میں کہا ہے، یہ دیوس آدمی ہے کہ اس کو شرم نہیں ہے کہ اسلام میں ایک غیر محرم سے تو پردہ بھی کرنا ہے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، اور یہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اس کو غصہ بھی نہیں آنا۔ یہاں پہ غصہ آنا یہ واجب اور ضروری ہے، اسلام کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اور بیجا غصہ کرنا یہ پھر غصہ کو محسوس کرنا ہے۔ رحم دلی بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن حد سے زیادہ رحم دلی بھی انسان کے لیے زحمت ہے، تکلیف دہ۔ اژدہا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہو کہ ہاں کتنا اچھا ہے تو یہ رحم دلی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا یا کوئی گر گیا اس کو اٹھانا ہے تو یہ رحم دلی کو دین کا تقاضا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہم عالم ارواح میں جو عہد لیے، جو وعدہ کرے وہ اس دنیا میں آ کر بھولے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روحوں کو پہلے پیدا کیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کاریگری کی عجیب قدرت کی عجیب کاریگری ہے اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کس طرح تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، جبکہ اس اللہ نے تمہیں بے جان سے جاندار بنایا، پھر تمہیں بے جان کرے گا اور پھر تمہیں دوبارہ جاندار بنائے گا، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ لانا۔ یعنی ہم نتھنگ سے تھنگ بنے، کنتم امواتا، تم نتھنگ تھے۔ ہم تو بولتے ہیں نا بھائی دنیا میں پیدا ہوئے، ہم تو ظاہر ہوئے اس وقت جب تھوڑے بڑے ہو گئے، لیکن نتھنگ سے تھنگ کب بنے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو پھر قانون بنا دیا کہ اس طرح دو میل فیمیل ملاپ کریں گے اور دونوں کا مادہ منویہ، وہ خون جو ریفائن ہو کر ہم غذا کھائے وہ مٹی کی ہے، پھل فروٹ کھائے وہ مٹی کی ہے، سب مٹی سے آئے، اور پھر اس کو ہم کھائے وہ ریفائن ہوا، پھر خون بنا، اور خون سے بھی ایک سفید خون بنا جو مادے کی شکل اختیار کیا۔ اب وہ جو دونوں مادے مل گئے تو پھر وہ جا کر رحم مادر میں وہ انسان بننا تیار۔ تو اللہ کی قدرت کی کاریگری دیکھیں، اس لیے قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ انسان تو ایسا تھا کہ کوئی ذکر کرنا گوارا نہیں کرتا، ایسی چیز سے وہ پیدا ہوا، کوئی آدمی اس چیز کا ذکر نہیں، کوئی علماء ہے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ بتا دیتے، لیکن ہم عام زندگی میں اس چیز کا ذکر نہیں کرتے، منی کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ لم یکن شیئا مذکورا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی بولنا نہیں چاہتا، ایسی چیز سے انسان کو اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرماتا۔ تو جب دونوں مادے ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مادے کے اندر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑا سے مضغہ بنا، مضغہ سے علقہ بنا، پھر اس کے اندر ہڈی آئی، پھر ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھا، پھر اس کے اوپر پھر چمڑے لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر جب 4 مہینے کے ہوئے تب تھنگ بنے، اس سے پہلے ہم نتھنگ تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے یا 3 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ وہ عالم ارواح ورلڈ آف اسپرٹ سے اس کی روح کو لا کر اس کے جسم میں ڈال دیتا، اور وہ جسم کس سے بنا؟ مٹی سے، جو ہم ماں باپ کھائے اس سے وہ خون بنا اور اس سے وہ باڈی بنا۔
شروع میں نے جو کہا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم، باڈی اور روح، اسپرٹ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کو دیکھیں، ایک تو ایک گولا بنا ماں کے پیٹ میں، اس کے اندر کیا بھرا ہوا؟ خون۔ کون سا خون ہے؟ پیریڈ والا خون۔ پیریڈ والا خون بند، ہم سمجھتے ہیں بند ہے، لیکن وہ بند نہیں ہوا۔ وہ رحم مادر، وہ بچہ دانی بڑھنے کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو گیا، لیکن وہ چیز بند نہیں ہوئی۔ وہی خون اس بچے کی غذا ہے۔ ایسی چیز سے اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا کہ جس کا نام لینا تم گوارا نہیں کرتے۔ تو اس تھیلی کے اندر صرف خون بھرا ہوا، ناپاک خون، اور اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ اگر ہم پانی کے اندر ڈوب جائے تو پانی ناک کے اندر، منہ کے اندر، کان کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر سب، اور پھر انسان مر جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 9 مہینے اس پانی کے اندر اس بچے کو رکھا، ہمیں اور آپ کو رکھا، اور نہ خون کان میں گیا، نہ ناک میں گیا، نہ منہ میں گیا۔ کھایا کیا؟ اس 9 مہینے کے اندر اب وہ جو 4 مہینے سے بچہ زندہ ہو گیا، اب وہ کھایا کیا؟ اس کی غذا کیا ہے؟ وہی خون اس گول دائرے پر جو رحم ہے، رحم مادر ہے، اس کے اوپر باریک باریک جھلی ہے، پردے، اس کے اندر باریک باریک نسیں ہیں۔ اب وہ خون ریفائن ہو کر اس بچے کی نابی میں جاتی ہے، ناف میں، اور ناف کے ذریعے اس کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ کون سا خون؟ پیریڈ والا خون۔ اللہ کی قدرت کو سمجھے، اللہ کو پہچاننے کی چیزیں ہیں، یہ سب قرآن حدیث میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو ریفائن کرتے ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں 4 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن آتا ہے، اس خون کو ریفائن کر کے پھر نسوں کے باریک باریک رگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے پیٹ میں ڈالتے ہیں غذا کے طور پر، اسی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ اچھا، کھایا 9 مہینے کھایا یا 5 مہینے کھایا، پوٹی کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اتنی ہی غذا دیتے ہیں کہ وہ پوٹی نہ کرے۔ اس لیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اپنے عبد المعید بھائی کو بھی یہ بات سمجھایا، میرے پاس قرآن پڑھتے ہیں، تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 2 دن اس کی ماں کو دودھ نہیں ملتا۔ پیریڈ والا جو خون ہے اس سے اب دودھ مت بنے، بچے کی غذا پیٹ کے اندر ختم، اب وہ دودھ بنے گا، وہ سفید، لال سے اب سفید۔ 2 دن بچے کو ہم کھانا نہیں دیتے، دودھ نہیں دیتے، اس کو فیڈنگ ماں بھی نہیں کراتی، بولتے اس کو شہد کھلاؤ یا کچھ دوائیں آتی ہے ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ کھلاؤ، تو اس سے بچے کو موشن ہوگا، موشنز ہو جائیں گے، دست ہو جائیں گے، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو باپ ہے یا جنہوں نے بچے کی پیدائش کا دن دیکھا ہے، دوسرے دن یا پہلے دن، تو دیکھا ہوگا کہ بچہ پیلا پیخانہ نہیں کرتا، کیسا کرتا ہے؟ کالا۔ یہ کیا ہے؟ وہی خون جو اس کی غذا بن گئی تھی، وہی کالا خون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کو صاف کیا، پھر 2 دن کے بعد فیڈنگ شروع۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم نتھنگ تھے، پھر تھنگ ہم نے بنایا، تم بے جان تھے ماں کے پیٹ کے اندر، لوتھڑا منی کی شکل میں، پھر اس کے اندر ہم نے جان ڈالی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں نتھنگ کر دیں گے، پھر تمہیں ہم تمہیں موت دے دیں گے۔ کب؟
جب اس ورلڈ میں آئے، اس دنیا میں آئے تو یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ دارالجزا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم کب سے عالم ارواح میں تھے، ورلڈ آف اسپرٹ میں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس دنیا میں کب تک رہنا ہے اندازاً سب کو معلوم ہے، 60 سال 70 سال، اور اس کے بعد کی جو زندگی آئے گی وہاں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں تھے یہ بیریئر تھا جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جو جائیں گے وہ بھی بیریئر ہے، ابھی جنت دوزخ شروع نہیں ہوا۔ لیکن جب اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا مقصد بھول گئے تو فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ اس مقصد کے لیے تم آئے، قرآن کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ تم دنیا میں کس لیے آئے۔ قرآن پڑھو، نبی کی باتیں سنو اور اس پہ یقین کرو، اندیکھا یقین کرو۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ پھر جب انسان 60 سال 70 سال دنیا میں رہ کے چلا جاتا ہے تو وہی فرشتہ جو 4 مہینے کا یہ بچہ پیٹ میں تھا روح ڈال کے گیا، وہ فرشتہ اب مرنے سے پہلے جب دنیا سے جانے کا وقت ہے وہ آتا ہے اور روح جسم سے نکال دیتا ہے۔ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ لاش۔ اب اس کو نہیں بولیں گے یہ فلاں صاحب ہے، کیا بولیں گے؟ لاش۔ لاش یہ عربی کا لفظ ہے، لا شیء، نتھنگ، کچھ نہیں۔ یہ باڈی جو ہے ابھی کچھ نہیں رہی، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی شہرت کس وجہ سے تھی؟ روح کی وجہ سے۔ روح نکال دی گئی اس کی، اب یہ لاش بن گیا، لا شیء یعنی اب کچھ نہیں ہے، نتھنگ ہے۔ کیا کریں گے اس کو؟ مٹی کے اندر ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے دونوں کو سزا دیں گے، جسم کو بھی، یہ باڈی کو بھی اور روح کو بھی۔ باڈی کو تو ہم اچھا بنا لیتے ہیں، باڈی کی فکر میں اپنی آخرت ہم برباد کرتے ہیں، روح کو نہیں بنا رہے، اپنے انسائیڈ کو نہیں بنا رہے، باطن کو نہیں بنا رہے، اپنے اخلاق کو، زکوٰۃ فرض ہے دینے کا من نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بخیل واستغنی، جس نے کنجوسی کی، روک کر رکھا، واستغنی، اور وہ اللہ سے بے نیاز ہو گیا، اس کو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جو بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی ضرورت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے میرے کو کیا اللہ کی، پھر وہ نہیں دیتا، غریبوں کو نہیں دیتا، مسکینوں کو نہیں دیتا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا۔ پھر یہی مال جو ہے اس کے لیے نقصان دہ۔ دیکھیں بخل، بخل مانے روک لینا، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اگر وہ روک کر نہیں رکھے گا تو آج 1 لاکھ ہے تو کل 1 روپے رہ جائیں گے، وہ فقیر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا جو حق ہے اس کو بھی روک لے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں جو مال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان کو مال صرف اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے نہیں دیتا، بلکہ علاقے محلے والوں کی مدد کرنے کے لیے بھی دیتا ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے، اگر اس میں سے زکوٰۃ اللہ کا حق بھی نہیں نکالیں گے، صدقہ نہیں نکالیں گے، تو پھر اللہ کے حق کو نہ دینا ہوا، اور یہ ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، روح اور جسم۔ تو اس جسم کی حقیقت اس دنیا میں 60-70 سال ہے، اور روح کہاں سے ہے؟ ورلڈ آف اسپرٹ سے، ورلڈ آف اجساد، یعنی ورلڈ آف باڈی۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ، وہاں پھر یہ روح جائیں گے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ انتقال ہو گیا تو کیا بولتے ہیں؟ پاس آگے،
گزر گیا. کون گزرا؟ یہ باڈی نہیں، باڈی تو گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی روح گزری ابھی. مر گیا یہ عربی اور ہندی کا لفظ ہے، عربی اور اردو کا لفظ ہے. مرا مانے گزرا، گیا یہ اردو میں لا دیا کہ وہ گزر گیا. تو اس جسم کو جب ہم مر جائیں گے، روح فرشتے نکال کر لے جائیں گے. فرشتے کیسے نکالتے ہیں؟ اس کی تفصیل جب ہم جزا اور سزا، ابھی تو ہم اپنی روح کے بارے میں بتائیں کہ ہماری روح ہم کس چیزوں سے بنی، کن چیزوں کے مجموعے سے، جسم، باڈی اور روح کے مجموعے سے. کس طرح اللہ نے اس دنیا میں بھیجا عالم ارواح میں. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. انسان کو، اس کی روح کو طائر لاہوت یعنی جہاں اللہ کا عرش ہے، ادھر جو عالم ارواح ہے، ورلڈ آف اسپرٹ ہے، وہاں کے پرندوں سے تشبیہ دی ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے جنت کے پرندوں، اس رزق سے موت اچھی ہے، ایسی کمائی سے مر جانا اچھا ہے کہ جس کمائی کی وجہ سے عبادت چھوٹ جائے. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ جس رزق سے ہوتی ہو عبادت میں کوتاہی. پرندے کو پرواز چاہیے، انسان کو عبادت چاہیے. تو اس سے اچھا مر جانا بہتر ہے کہ کم حساب دینا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. منہا خلقناکم، ماں باپ غذا کھائے اور پھر ہم ماں کے پیٹ میں بنے مٹی سے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. یعنی ہم اسی کے اندر تمہیں دوبارہ بھیج دیں گے. جب ہم انتقال ہو جائیں گے سب لوگ مٹی میں ڈال دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے. جب ہم قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں تو ہماری جسم وہ مٹی بن جاتی ہے، اور روح فرشتوں کے حوالے ہے. ابھی کوئی جنت جہنم میں نہیں گیا. جنتی آدمی ہے تو اس کے قبر میں اس کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور جہنمی ہے تو جہنم کے انگارے اور اس کے شعلے اس کو پہنچائے جاتے ہیں. پھر آپ سوچیں گے کہ بھی باڈی کو تو مٹی میں دفن ہو، اس کو کیسے عذاب ہو؟ یہ اللہ کی بات ہے. لیکن باڈی کو بھی عذاب ہو، چاہے مٹی میں بن جائے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلا سور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو ساری دنیا مر جائے گی مٹی کے اندر دفن. پھر 40 سال کے بعد سور پھونکیں گے، پھر بارش ہوگی. تو جس طرح چٹیل میدان ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس کو سبزہ زار نکل آتا ہے، گھاس پھوس بہترین ہریالی نکل آتی. اسی طرح انسان کی باڈی چاہے کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ وہ ٹکڑا جو ختنے کے وقت نکال کر پھینک دیا گیا تھا وہ بھی جڑ کے اس طرح گھاس اگتی ہے، اس طرح انسان اگ کے پھر اس روح میں ملے گا. پھر دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر اب عالم آخرت کی طرف، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ کے جہاں وہاں جمع، پھر وہاں پر حساب کتاب شروع. تو ان چیزوں پر غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. ہم تو بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ تو دنیا ایسی ہے، خود بخود چل رہی ہے. دنیا ماں کے پیٹ میں کون چلا رہا ہے؟ یہ سب اللہ چلانے والے ہیں. تو ان چیزوں پر ہم غور کریں گے، اپنی حقیقت پر غور کریں گے تو پھر ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی بری خبر آتی تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ کی طرف ہی آخر میں لوٹ کر جانا ہے. اس لیے اپنی حقیقت کو پہچانیں اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور دین صحیح یعنی دین حق پر اپنے آپ کو جمائے رکھیں.